بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں جو میرے وائس نوٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ سید الشہداء اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ مکے سے جب روانہ ہوئے تو کن منازل کو طے کرتے ہوئے کربلا تک پہنچے۔ پھر 2 محرم الحرام سے 9 محرم الحرام تک کے جو اہم واقعات تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور شب عاشور تک کے جو واقعات تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج میں روز عاشور یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جو کربلا میں پیش آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں، ورنہ ایک ایک واقعہ جو کچھ پیش آتا رہا ہے اگر اس کو ڈیٹیل سے بیان کرنا شروع کیا جائے تو کئی ایک وائس نوٹ چاہیے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ 10 محرم الحرام کو عاشور کے دن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میدان میں تشریف لائے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ نے یزیدی لشکر کو مخاطب ہوتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ایھا الناس، میری بات سنو اور میرے قتل میں جلدی نہ کرو تا وقت یہ کا جو حق نصیحت مجھ پر واجب ہے اس کو ادا نہ کر دوں۔ اے گروہ اشقیا، تم میرے قتل پر کس لیے آمادہ ہو؟ مجھ سے کس بات پر لڑنے آئے ہو؟ کیا میں نے دین خدا کو چھوڑ دیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی تبدیلی کی ہے یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدل دیا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کا انتقام لینے آئے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال چھین لیا ہے جس کو واپس لینے آئے ہو؟ کیا میں نے تمہارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے کہ مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ اے گروہ مخالف، تم میرے نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے نفس کو ملامت کرو اور سوچو کہ کیا یہ تمہارے لیے حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کے وصی اور برادر کا پسر نہیں ہوں جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور جس نے سب سے پہلے دعوت رسالت اور احکام خداوندی کی تصدیق کی؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ کا بھتیجا نہیں ہوں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ اور کیا میرے اور میرے بھائی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ سنو، اگر میری حق بات کی تصدیق کرتے ہو تو خیر، ورنہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم میرے قول کی تصدیق کر سکتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی حق و صداقت سے لبریز تقریر سن کر سب یزیدی خاموش رہے، کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کچھ وقفے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ خدا کی پناہ ایسے متکبر سے جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد زہیر ابن قین آگے بڑھے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ دوسرے مسلمان کو نصیحت کرے۔ ہم اور تم ایک دین پر ہونے کی وجہ سے اس وقت تک بھائی بھائی ہے جب تک کہ ہم میں اور تم میں تلوار نہ چلے۔ سنو، خدا ہماری اور تمہاری آزمائش اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، پس میں تم کو ذریت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت پر آمادہ کرتا ہوں، اور اس بات پر کہ عبید اللہ ابن زیاد طاغی کو چھوڑ دو، کیونکہ تم اس سے ابن سعد سے برائی کے سوا بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں ایسے ہیں کہ تمہارے دست و پا کاٹ ڈالیں گے، تم کو مسئلہ کریں گے، تمہیں سولی دیں گے اور تم کو اس طرح قتل کریں گے جس طرح انہوں نے حجر بن عدی اور حانی ابن عروہ اور مسلم بن عقیل اور دیگر کئی اصحاب رسول کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر ابن سعد کے لشکر والوں نے زہیر ابن قین کے کلمات کو ناشائستہ کہے۔ ابن زیاد کی مدعا و ثنا کر کے کہا، واللہ جب تک ہم تمہارے آقا اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر لیں دم نہ لیں گے۔ زہیر ابن قین نے کہا کہ اے بندگان خدا، دیکھو فرزند فاطمہ علیہ السلام بنسبت فرزند سمیہ کے
نصرت اور وفاداری کا زیادہ مستحق ہے۔ الغرض امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی، فوج یزید نے حملے شروع کر دیے۔ ظہر کے وقت یزیدیوں نے سپاہ حسینی پر 3 مرتبہ حملے کیے، جن کو تاریخ میں پہلی، دوسری اور تیسری جنگ مغلوبہ کا نام دیا گیا ہے۔ پہلی جنگ مغلوبہ میں عمر ابن سعد نے تیر کمان میں جوڑ کر سپاہ حسینی کی طرف پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس مارکہ میں 50 اصحاب امام حسین علیہ السلام تیروں کی زد میں آ کر شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: جابر بن حجاج، جوین بن مالک، حجاج بن بدر، حباب بن عامر، عبد الرحمن بن مسعود، عمر بن صبیغہ، مسعود بن حجاج، بشیر بن عمر، حارث بن عمر، زاہر ابن عمر، امیہ ابن سعد، عمار بن حسان، مسقط بن عبداللہ، قردوس بن عبداللہ، قاصد بن عبداللہ، شبیب بن عبداللہ، سالم بن عمر، ادہم بن امیہ، عامر بن مسلم، سالم، جبلہ بن علی، جنادہ بن کعب، حلال بن عمر، حارث بن بہنان، حبشہ بن قیس، زہیر بن سلیم، عبد الرحمن بن عبدد، عباد بن مہاجر، سعد بن حارث، نصر بن ابی نیس، سلیم، سعد بن عبداللہ، سوار بن منعم، شبیب بن عبداللہ، سلمان بن مزارب، عبداللہ بن بشیر، عبداللہ بن یزید، عمر بن جندب، قارب بن عبداللہ، عمار بن ابی سلامہ، عبید اللہ بن یزید، عقبہ بن سلط، قاسم بن حبیب، نعیم بن اجلان، نعمان بن عمر، مجمع بن زیاد، مسلم بن کثیر، عمران بن کعب، زہیر بن بشیر اور حنظلہ بن عمر۔ یہ وہ 50 اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے جو پہلی جنگ مغلوبہ میں شہید ہو گئے تھے۔ دوسری جنگ مغلوبہ، دوسرے حملے میں انفرادی جنگ شروع ہوئی۔ لشکر یزید میں سے ابن زیاد کے غلام یسار اور سالم میدان میں آئے اور مبارزہ طلبی کی۔ سپاہ حسینی میں سے عبداللہ بن عمیر کلبی رجز پڑھتے ہوئے میدان میں گئے اور یسار اور سالم دونوں کو جہنم واصل کر کے واپس تشریف لے آئے۔ عمر بن حجاج جو یزیدی فوج کے میمونہ کی کمان کر رہا تھا، سپاہ حسینی کے میسرہ پر زبردست حملہ کیا۔ اصحاب حسین نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور نیزے تان لیے۔ دشمن کے گھوڑے بدکے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ جب یزیدی نامراد واپس لوٹے تو سپاہ حسینی نے ان پر تیر برسائے، جس سے دشمن کے بہت سے سپاہی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حضرت حر بن یزید رہائی نے خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے فرزند رسول، سب سے پہلے میں آپ سے لڑنے آیا تھا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے میں آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت حر رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں گئے۔ یزید تمیمی مقابلے کے لیے آیا۔ حر نے اس کا کام تمام کیا اور دشمن کو للکارا، مگر کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں نکلا۔ پھر نافع بن ہلال رجز پڑھتے ہوئے میدان میں پہنچے۔ جو بھی مقابل آیا اس کو ٹھکانے لگایا۔ ان بہادروں کے کارنامے دیکھ کر عمر بن حجاج نے یزیدی فوج کو انفرادی مقابلہ کرنے سے منع کیا اور متحدہ حملے کی تجویز پیش کی، جسے عمر ابن سعد نے قبول کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور مٹھی بھر مجاہدین رائے خدا نے یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمن کو پسپا ہونا پڑا۔ جب جنگ تھمی اور میدان کارزار گرد و غبار سے صاف ہوا تو مسلم بن اوسجا خاک و خون میں غلطاں زمین پر پڑے نظر آئے۔ اس حملے میں کل 9 اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: مسلم بن اوسجا اسدی، عمر بن خالد اسدی، سعد جو کہ غلام تھے عمر اسدی کے، عبداللہ بن عمیر کلبی، منہج بن سہم جو کہ امام حسن علیہ السلام کے غلام تھے، مجمع بن عبداللہ آئزی، آئز بن مجمع آئزی، جنادہ بن حارث، جندب بن حجر کندی۔
اس کے بعد تیسری جنگ مغلوبہ شروع ہوتی ہے۔ یزیدیوں نے تیسرا حملہ نماز ظہر سے پہلے کیا۔ اس حملے میں شمر نے سپاہ حسینی کے میمونہ پر زبردست حملہ کیا۔ مجاہدین رائے خدا نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا۔ ان کی تلواریں بجلی کی طرح کوندنے لگیں اور دشمنان دین کے سر کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ یزیدی فوج منتشر ہوئی تو ابن سعد نے حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ 500 تیر اندازوں کے ساتھ پیش قدمی کرو۔ ابن نمیر نے سپاہ حسینی کے قریب جا کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اصحاب حسین علیہ السلام تلواریں سوند کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور شمشیر زنی کرنے لگے۔ اس معرکہ میں 4 مجاہدین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جن کے نام یہ ہیں: بکر بن حی تمیمی، کنانہ بن عتیق تغلبی، عمر بن جنادہ خزرجی اور یزید بن حسین مشرقی۔ نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، یزیدیوں نے نماز کے لیے جنگ کو موقوف کرنے سے انکار کر دیا، تو امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر صلاۃ خوف کے طور پر پڑھی۔ جماعت قائم ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز میں مشغول ہوئے۔ لشکر یزید کی طرف سے مسلسل تیر آ رہے تھے۔ امام علیہ السلام کو محفوظ رکھنے کے لیے زہیر ابن قین اور سعید بن عبداللہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام کی طرف آنے والے تیروں کو سعید اپنے جسم پر روکتے رہے اور زہیر حملہ آور دشمن سے جنگ کرتے رہے۔ نماز ختم ہوئی، سعید زمین پر گر پڑے اور جنت کی راہ لی۔ ان کے جسم پر 13 تیر پیوست ہوئے تھے۔ نماز کے بعد حبیب ابن مظاہر میدان میں گئے، شدید جنگ کی اور میدان کارزار میں جام شہادت نوش کیا۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت سے امام کو سخت صدمہ ہوا۔ حبیب کے بعد حر ابن یزید رہائی اور زہیر ابن قین دونوں نے مل کر جنگ کی اور لڑتے لڑتے اپنی جانیں امام پر قربان کر دی۔ ان کی شہادت کے بعد اصحاب حسین کا جذبہ شہادت تیز ہو گیا اور شمع امامت کے پروانے نواسہ رسول پر اپنی جانیں قربان کرنے لگے۔ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں جاتے اور حق کی حمایت میں جام شہادت نوش کرتے۔ اس معرکہ میں شہید ہونے والے اصحاب کے نام یہ ہیں: حبیب ابن مظاہر، حر بن یزید، زہیر ابن قین، نافع بن ہلال، وہب بن عبداللہ، عبداللہ بن عروہ، عبد الرحمن بن عروہ، جون جو کہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، سیف بن حارث، مالک بن عبد، بریر بن خزیر، سعید بن عبداللہ، حنظلہ بن اسد، عابس بن ابی حبیب، عمر بن قرظہ، شوذب بن جوی، عمر بن عبداللہ، انس بن حارث، حجاج بن مسروق، زیاد بن عریب، قنب بن عمر، یزید بن ثبیت، علی بن مظاہر، یزید بن مغفل، یزید بن زیاد، سیف بن مالک، رافع بن عبداللہ ترکی جو کہ امام زین العابدین کے غلام تھے، زرغامہ بن مالک اور سوید بن عمر۔ یہ وہ 30 اصحاب امام حسین تھے جنہوں نے تیسری جنگ مغلوبہ میں شہادت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے میدان، یہ اصحاب حسین یہاں پر سب شہید ہو چکے تھے۔ نماز ظہر کے بعد تک سب اصحاب امام حسین شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کا نمبر آتا ہے۔ جب اصحاب باوفا حق وفا ادا کر چکے تو جوانان بنی ہاشم نے میدان کارزار میں ہاشمی شجاعت کی جوہر دکھائے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ عام طور سے مورخین کا بیان ہے کہ شہدائے بنی ہاشم میں سب سے پہلے اولاد مسلم بن عقیل میدان میں گئے، پھر اولاد عقیل بن ابی طالب، اولاد جعفر بن ابی طالب، اولاد امام حسن بن علی، اولاد علی ابن ابی طالب اور اولاد حسین ابن ابی طالب نے بالترتیب اپنی جانیں قربان کی۔ شہدائے بنی ہاشم کی تعداد کم و بیش 30 تھی، لیکن حضرت علی اصغر اور سید الشہداء ان میں شامل تھے۔ جو سب سے پہلے گئے ہیں میدان میں، ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب، محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب، جعفر بن عقیل بن ابی طالب،
عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب، عبداللہ اکبر بن عقیل بن ابی طالب، موسیٰ بن عقیل بن ابی طالب، محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، اون بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، احمد بن حسن بن علی بن ابی طالب، محمد اصغر بن علی بن ابی طالب، عبداللہ اصغر بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن ابی طالب، عبداللہ بن علی بن ابی طالب، عثمان بن علی بن ابی طالب، جعفر بن علی بن ابی طالب، عباس بن علی بن ابی طالب، علی اکبر بن حسین بن علی بن ابی طالب، شہزادہ علی اصغر بن حسین بن علی بن ابی طالب، حسن بن علی بن ابی طالب، فضل بن ابی طالب، اون بن علی بن ابی طالب، عمیر بن علی بن ابی طالب، جعفر اکبر بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن علی بن ابی طالب، جن کا اصل نام حمزہ تھا، ان کی کنیت ابو بکر تھی، عبداللہ اصغر بن عقیل بن ابی طالب، احمد بن محمد بن عقیل بن ابی طالب، عامر بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب، اور محمد بن ابو سعید بن عقیل بن ابی طالب۔ یہ سب وہ بنی ہاشم کے جوان تھے جنہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی۔ اور اب کربلا کے آخری مجاہد، عصر کا وقت ہوا، حسین ابن علی بارگاہ عزدی میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد ذبح عظیم کی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ مظلوم کربلا نے میدان میں آ کر با آواز بلند استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کو آئے؟ اپنے اصحاب و انصار اور نوجوانوں نے بنی ہاشم کے نام لے لے کر انہیں پکارا، پھر خیمہ گاہ میں گئے، بیمار بیٹے کی مزاج پرسی کی اور امامت کی مقدس امانت علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کی۔ سیدانیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رقیہ، اور اے خواتین بنی ہاشم، اور اے اصحاب باوفا کی عورتوں، تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ سید زادیوں میں کوہرام برپا ہو گئے اور کربلا کا آخری مجاہد حق کی راہ میں شہید ہونے کے لیے میدان میں پہنچا۔ آپ نے چند رجزیہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے کہ میں علی کا پاکیزہ فرزند آل ہاشم میں سے ہوں، مجھے فخر ہے اور یہی فخر کافی ہے کہ میرے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سب سے اکرم ہیں، ہم خدائی چراغ زمین میں روشن ہیں، اور میری والدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور میرے چچا جعفر طیار ہے جو جنت میں دو پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا ہیں کہ جو سید الشہداء بھی ہیں اور خیر الشہداء بھی ہیں۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد دشمنان امام حسین علیہ السلام نے، لشکر یزید نے دونوں جانب سے آپ کو گھیر لیا۔ آپ پلٹ کر دائیں جانب حملہ کرتے، پھر پلٹ کر بائیں جانب حملہ کرتے۔ خدا کی قسم حسین سے بڑھ کر کسی شخص کو ایسا ثابت قدم اور بہادر نہیں دیکھا۔ اس بھوک اور پیاس کے عالم میں کہ جب آپ کے سارے اصحاب اور سارے خانوادے کے جوان شہید ہو چکے ہیں، آپ جنگ میں مشغول رہے۔
اور لشکر یزید کے چھکے چھڑا دیے، اور لشکر یزید اس طرح بھاگ رہا تھا جیسے بھیڑ بکریوں کے گلے شیر کے حملے سے بھاگتے ہیں۔ اور وہ حسین خدا کی شان، محمد مصطفیٰ کا نشان، علی کی آن، فاطمہ کی جان اور حسن کی روح اور ریحان دشمنوں کے نرغے میں گھرا گیا۔ ذوالجناح کی پشت پر رکوع اور سرزمین کربلا پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اس طرح وہ آفتاب امامت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عصر کے وقت میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر گیا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔